علیکم ورحمۃ اللہ سامعین ناظرین لسنرز اٹینشن پلیز توجہ کیجیے دوستو، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی شان حیات پر یہ ویڈیو ہے۔ آپ کا نام و نسب، حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے۔ آپ چھٹے پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشح بن عبید بن خاضر بن سمود بن عرم بن سام بن نوح ہے۔ سمود کا نام و نسب، آپ کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ سمود عرب عاربہ یعنی دور قدیم کی خاص عربی نسل قوم تھی۔ آپ کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا، اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 9 صفحہ 142۔ زمانہ اور محل وقوع، آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ حجر کا نام یا حجر کا نام قرآن کریم سورۃ الحجر میں آتا ہے۔ یہ جگہ آج کل مدائن ساحلہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مذہب، سمود بت پرست تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودوں کی پرستش کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے اور دین کی دعوت دیتے، لیکن انہوں نے ہر طرح سے عاد کی پیروی کی۔ دعوت حق، آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت توحید پیش کی اور قوم کی فرمائش کے مطابق انہیں ایک چٹان سے اونٹنی بطور معجزہ ظاہر کر کے دکھائی، مگر قوم نے پھر بھی نہ صرف انکار کیا بلکہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے انکار اور ابتر حالات نیز ان کے ناحق اصرار کو دیکھ کر عذاب کے لیے دعا فرمائی۔ قوم سمود پر عذاب، سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی، یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے تاریکی چھا جائے۔ روح المعانی جلد 8 صفحہ 145 146۔ ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا جس حالت میں وہ تھے، اور ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں، اور ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں۔ ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ ہود۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے۔ مسلمانوں کا انجام بخیر، یعنی اس دور کے جو مسلمان جو ایمان لائے تھے۔ قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، سورۃ الاعراف۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے: اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا مزار اقدس وادی سلام
نجف اشرف میں ہے۔ سامعین، ناظرین، لسنرز، میرے اس ویڈیو کو ڈھیروں ویوز دیجیے، ڈھیروں لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور میرے